السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمسکار، پرنام، ست سری اکال، ہیلو، ہائے، سارے کے سارے الفاظ تھارا واسطہ آداب۔ سلام کرن کی آرزو سے اور نہ جو دیکھو سلام کر لیوں۔ تو دوستو، رات ہم نے پروگرام کریا تھا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف رات ہم نے کروایا آپ دوستاں سے۔ اس کے بعد کافی دوستوں نے ٹیکسٹ بھی کرے، واٹس اپ بھی کرے کہ بھائی ہریانوی میں ہم نے یا جو واقعہ کربلا ہے اس پہ جو ہے بہرحال واقعہ کربلا کے اوپر جناب جو ہے سلام بھائی صاحب، بھوپندر بھائی آگے ٹھیک ہے۔ آج ہماری ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے بھوپندر بھائی، اس کی ہریانوی ٹی وی جو ہم نے گروپ بنایا ہے دوستان کا، تو میں کیا آج اس نے ٹیسٹنگ جو ہے اس کی 10 محرم الحرام سے کر لیں کہ ایک انسان کا قتل، ایک مانس کا قتل پوری کائنات کا قتل ہے، اور تاریخ جو ہے انسانیت کی، اس کے اندر جو دنیا کی سب سے بڑی توہین رسالت ہوئی، یہ توہین انسانیت ہوئی، وہ 10 محرم الحرام نہ کربلا کا مقام پہ ہوئی۔ تو وہ دوستاں کی بہت ساری کیوری تھی بھی، واقعہ کربلا تو آپ نے سنایا نہیں اور آپ نے تعارف کروایا، تو اب تھوڑا سا پیش کر دوں جتنا میں نے بیرا ہے۔ ویسے تو اس کی ہسٹوریکل جب ہم بات کریں تو بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ سید علی حیدر شاکری، ویری نائس، مرشد پاک، یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ دیکھو جی، اگر ہم تاریخ کی بات کریں نا تو تاریخ کی بات یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سرکار حضرت کنانہ، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ پیور عربین نہیں تھے، آپ ہجرت کر کے جو ہے حجاز میں آئے اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن ہویا۔ اور جناب راؤ صاحب زندہ باد، راؤ صاحب تو آپ کا خادم ہے اہل بیت کا جی، احسان طاہر واہ جناب جی، تھینک یو حسان بھائی جی، فرمان بھائی۔ تو حضرت جو کنانہ تھے وہ آئے اور انہوں نے ہجرت کر کے جناب یہ عرب بسایا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا بنی ہاشم میں سے، جب جناب عبد المطلب کے ہاں
عبداللہ اور عبداللہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پر ظہور ہویا، تو اس وقت وہ خاندان جو تھے بنو امیہ یا دوسرے، جس کے بارے میں الطاف سے نالی بھی فرما گئے تھے کہ کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، تو یہ جو نیچر ہوئے ہے نا، فطرت جو قدرت ہوئے ہے، جو نیچر ہوئے ہے، یہ کدے بھی چینج نہیں ہو سکتی. جس کی مثال ہم ہریانویاں کی لے لو آپ، کہ ہم جب کنورجن ہوئے محمدن میں جو ہے، ہم جو تھے ہریانہ کے اندر جناب والا جو تھی ویدک جو دھرم تھا، جس کے اندر پرماتما کا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ سب خداؤں کا ایک خدا ہے جس کا کوئی سایہ نہیں ہے، جو کہ آپ ہسٹری کی اگر تاریخ پڑھو تو پانی پت کی جو جنگ ہے کورو اور پانڈو کی، تو اس وقت بھی پانڈوؤں سے رام چندر جی نے بتایا تھا کہ ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے، اس نے مانو، کیونکہ اس سے پہلے وہ چاند کی پوجا کرے تھے، چندر ونشی تھے یہ لوگ. تو ادھر ان کے ہاں یہ کنسیپٹ تھا خدا کا، اسی واسطے اللہ نے ان کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا. اور یہ سید علی حیدر شاکری میرے پیر بھائی، میرے مرشد کریم لجپال سونا کی نشانی، یہ بھی بیٹھے ہیں. تو ان کی امام حسنین کریمین کی جو جوتیاں ہیں، ان کے صدقے ہم نے بھی حقہ کے بنا لا الہ آست حسین جو ہے یہ کلمہ نصیب ہوا، اور ہم جو ہے اس نبی کے امتی بنے، یہ سب ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے. تو بات ہم کر رہے تھے جی، تو اس وقت بھی جھگڑا چلا تھا کہ یہ نبوت ہمارے گھر آنی تھی، یہ عبد المطلب کے گھر کس طریقے سے جناب جو ہے نبوت آ گئی. خیر تاریخ تو بڑی لمبی چوڑی، اگر اس کے اوپر ہم بات کریں تو وہ ہو نہیں سکتی. اور جن کی ذکر کر رہے ہیں ہم، کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ واقعہ من گڑت ہے. تو ان سے بندہ یہ پوچھے کہ امام کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور سلام اس ہستی کی چادر پہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی چادر پہ، جو کہ علی کا نور عین، اگر وہ نہ ہو تاریخ اسلام میں تو اسلام اب تک نہیں پہنچتا. واقعہ کربلا کی راوی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے، اور لوگ بہتان لگا دیں. اور ایک تاریخی بات اور بھی میں کرنا چاہوں کہ اس واقعہ نے جھٹلان واسطے کچھ خارجیاں نے ایک بہت بڑا بہتان باندھا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک یکم محرم نہ ہویا. کتنا بڑے دکھ کی بات ہے کہ اگر آپ بخاری شریف پڑھ لو، مسلم شریف پڑھ لو، ترمذی، 3 کتابوں کے اندر آپ کے وصال پاک کا ذکر ہے. آپ کا 25 ذی الحج کی رات اور 26 میں آپ کا وصال پاک ہے، اور آپ کا کفن دفن ہو گیا 29 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی ہے، اور آپ کو خلیفہ مان لیا گیا ہے، جس کی تصدیق جناب علی المرتضیٰ ابو تراب
کرم اللہ وجہ نے جناب جو ہے نا تصدیق فرما دی ہے، اور خارجیوں نے وہ گاڑ دیا کہ جناب یکم مار رہا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ کریکشن فرمانی چاہیے دوستوں کو. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب ہم بات کرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سا انٹروڈکشن اس لیے ضروری ہے کہ حسین کون ہے. کہ جناب ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرکار معاب کی دعوت کری اور فرمایا کہ آپ حضور میرے گھر تشریف لے آئیے. تو قربان جاؤں آقا، کہتے آپ نے کیا کہ ایوب ایک روٹی اس کے اوپر تھوڑا سا سالن رکھ دے، اور فرمایا کہ یہ میری فاطمہ کے گھر دیا. 3 دن سے میں نے نہیں دیکھا کہ فاطمہ کے گھر چولہا جلاؤ. اور جناب فاطمہ الزہرا کون؟ کہ وہ فاطمہ الزہرا کہ اسلام کی تاریخ میں نبیوں کے امام نے آج تک کسی کا کھڑے ہو کے استقبال نہیں کیا. اپنی چادر تو 2-3 روایت پہ عام ہیں کہ اپنی ماں بلی بہن کے واسطے بھی آپ نے چادر بچھائی ہے، لیکن کھڑے ہو کے استقبال کسی کا نہیں کیا. تو اس فاطمہ کے جب آپ دیکھو نا کہ وہ حسین جو مسجد کی طرف آئے اور رسالت معاب خطبہ دے رہے ہوں، یعنی کہ جمعے کی نماز میں خطبہ، ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ انگلش میں کمپلسری آئٹم، ایک کمپلسری کویسچن ہے، تو وہ ہو رہا ہے اور صاحبزادے آ رہے ہیں. تو آپ نے جناب جو ہے اس سے کھڑے ہو کے استقبال کرا اور خطبہ روک دیا. تو جناب ابو بکر صدیق کا جب دور آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ شہزادہ لے کے کندھے پہ آ رہے ہیں. تو یقین جانیں کہ آپ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطبہ روک دیا اور فرمایا کہ علی صاحبزادے کو نیچے اتاری، اور آپ نے ان کی گردن چومی اور ان کے آنکھیں چومی، ان کے لبوں پہ بوسے دیے. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، بابا جی اکثر فرمایا کرتے تھے. تو یہ عشق والے تو ادائیں کرتے رہے ہیں. تو دوستو بات یہ جناب عمر کی اگر آپ بات لے لیں تو جناب عمر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بابا آج حضرت حسن حسین نے کہا کہ تم ہمارے غلام ہیں. تو حضرت عمر کا معاملہ عشق دیکھیں کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیا آپ نے کہا کہ بیٹا جلدی سے جاؤ اور یہ بات لکھوا کے لے آؤ، اور جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگوں تو میرے کفن میں رکھ دینا ہی. یہ وہ لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے بارے میں سرکار نے پہلے فرما دیا تھا کہ میری رحلت کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی اور آخری امام حسن ہوں گے، اور امام حسن میرا وہ بیٹا ہوگا جو نفاق مٹائے گا. تو ایسا ہی ہوا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور ایک روز ممبر پہ بیٹھے رو رہے ہیں اکیلے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہویا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج 10 محرم ہے اور ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے ہیں کہ تیرا بیٹا، تیری اولاد، تیرے نواسے کو آج کے دن فلاں مقام پہ جو ہے نا
شہید کر دیا جائے گا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا آپ فرماندے، بارہا آپ کہندے کہ لوگوں میری عدرت کا خیال کرنا، اسے پیار کرنا. اور کتنے شفیق فرمایا کہ جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار کر، ان کے پیار کرنے والوں کو اللہ پیار کر. یہ وہ لوگ ہیں. تو معاملہ کہاں سے شروع کرنا اور کت سے نہ کرا میرے ہریانوی بھائیوں. معاملہ بڑا عجیب ہے، معاملہ بڑا ٹیکنیکل ہے. تو بات یہ ہے کہ امام حسین کے پیچھے ملعون لعنتی پڑ گئے اور پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے ایک سازش کا جال بنیا جو کہ ریالٹی ہے. ہمارے علماء بات نہیں کرتے اس کے اوپر کہ کیا سازش تیار کری. کچھ لوگ تیار کرے گئے اور ان سے خط لکھوائے گئے، جن میں کچھ بیچارے معصوم تھے جن کو نہیں پتہ تھا، کچھ شاطر قسم کے لوگ تھے جن سے خط لکھوائے گئے اور امام کو بھیجے گئے کہ جناب ہم یزید کے ظلم و ستم اور یزید کی فرمانیوں سے جناب جو ہے نا تنگ آ گئے. اچھا ایک چیز اور بڑا میں کلیئر کر دوں کہ یزید نام برا نہیں ہے، یزید سوچ بری ہے، یزیدی عمل برا ہے. کیونکہ جو کربلا کے اندر 72 شہداء ہیں ان میں سے بھی گنج شہیداں عراق کے اندر جو کربلا پہ جو حسین کریمین کے جو ہے ساتھی ہیں، ان میں سے بھی ایک ساتھی کا نام، ایک اصحاب حسین کا نام بھی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا کریکشن کر لیں کہ بہت سارے دوست ہیں جو نام میں صرف لفظ یزید کے اوپر بھی جو ہے نا خفگی کرتے ہیں. یزیدی سوچ اور وہ یزید اور ہے، ہمارا اس سے اختلاف ہے. اور ہر مسلمان کا اختلاف ہے. جس کے اندر ایمان ہے وہ اس سوچ کے خلاف ہے، کیونکہ میرے مولا میرے امام کا قول ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی اطاعت نہیں کرے گا. تو خط لکھے گئے بے شمار، تھیلے کے تھیلے بھر گئے. تاریخ بتاوا ہے کہ 5 سے 10 ہزار خطوط ہیں جو لکھے گئے. تو آپ نے اپنے وہ کہتے ہیں برادری کے برادریزم پہ لوگ بات کریں کہ ہم راؤ صاحب بہت گھنی برادریزم کی بات کرو. تو میں کیوں کروں ہوں کہ میں نے جو اسلام سیکھا ہے نا وہ سارا ہی برادریزم ہے. وہ کوئی اور نہیں بھیجے امام حسنین نے. مسلم بن عقیل، عقیل بن مسلم اپنے داد کیا میں سے بھیجے، عام لوگ نہیں بھیجے. اپنے خاندان میں سے، اپنے خون میں سے لوگ بھیجے کہ جاؤ یار ذرا دیکھو کہ وہاں کیا صورتحال ہے، اور جاؤ ان لوگوں کو ہم کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی تازگی بخشیں. امام کے خاندان کے جب لوگ آئے اور انہوں نے جب دیکھا تو 40 کوفیوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی اور کہا کہ ہم امام پہ بیعت کرنا. تو شہزادوں نے لکھا کہ حضور آپ جو ہے تشریف لے آئیے، لوگ واقعی یزید سے چھٹکارا پانا چاہ رہے ہیں.
اور امام نے ارادہ فرما لیا کہ چلیں جی حج کر لیں، حج و عمرہ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابا کی نانا کی سنت ادا کر لیں۔ تو جب آپ مکے پہنچے ہیں تو ظالم حکمران کے غنڈے مکے میں آپ کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ حسین کو اگر ادھر قتل کر دیا تو بڑا کام خراب ہو جائے گا، اس کو کسی طریقے سے یہاں سے نکالو۔ ایسی حرکتیں شروع کری کہ خود امامت نبوت اتنی غریب ہو گئی کتنے سالہ میں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ صرف 46 سالہ میں، 45-46 سالہ میں اتنی غریب ہو گئی کہ امام کو حج کا ارادہ ترک کر کے اور عمرہ کنورٹ کرنا پڑا کہ جلدی، اور لگ تو پیچھے سے گئے تھے، تاریخ اگر تھوڑی سی آپ پڑھیں تو مدینہ سے ہی پیچھے لگ رہے تھے، حرکتیں کر رہے تھے۔ تو آپ وہاں سے نکلے تو آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے، اگر آپ جنگ کے ساتھ نکلتے تو آپ مدینے سے لوگوں کو لے کے چلتے اور مکے سے لوگوں کو لے کر چلتے، لیکن آپ اپنے خاندان کو، اپنے دوست احباب کو، یعنی اپنے دادکے کو لے کے چلے اور کچھ عاشقوں کو لے کے چلے ہیں جو عاشق حسین تھے، انہوں نے لے کے چلے ہیں۔ تو آپ نے 70 مقامات پہ خطبے دیے، اور تاریخ یہ بتاوا ہے کہ 70 مقامات پہ اس شہزادے کو، اس نبوت کے وارث کو تعارف کروانا پڑ گیا۔ اتنی غریب ہو گئی تھی نبوت کہ میں محمد کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں، لوگوں مجھے پہچانو، لوگوں علی اکبر کو دیکھو، کیا تمہیں اس میں نبی نظر نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں اس میں نبوت کا چہرہ نہیں دکھتا؟ تو دوستو، بڑے دکھ کی بات ہے کہ لوگ حافظ قرآن بھی تھے، کلمہ بھی پڑھے تھے، لیکن امام کی بات کا یقین نہیں کرے تھے۔ تو کہ ان کے بارے میں بس کہوں، میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا، میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا، وہ جی رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا، میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا۔ اور گرو نانک فرمایا نا، آپ فرمایا کرتے تھے، مہا گرو حسین ہے اور گرو نہ کو، مہا گرو حسین ہے اور گرو نہ کو، ایسے جاں قربان کی جو سنے سو رو، ہاں جو سنے سو رو۔ تو
دوستو بات کر رہا ہوں کہ پھر آپ چلتے 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 آپ آ رہے ہیں اور ایک مقام آیا کہ آپ اپنے گھوڑے سے جھکے اور آپ نے ایک مٹی کی ایک مٹھ بھری اور اپنی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اللہ پردے رکھے کی چادر کے صدقے سبھی ماؤں بہنوں کے، آپ نے فرمایا کہ بی بی اے میری بہن، اے میرے سر کے تاج، اے میری عزت، اس مٹی کو ذرا سونگ۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب مٹی سونگی تھی، آپ فرمایا کہ بھائی اس مٹی سے مجھے تیرے خون کی خوشبو آ رہی۔ امام مسکرائے اور فرمایا کہ زینب مقام آ گیا ہے، یہی کرب و بلا ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا ماں کہ یہ کون سا مقام ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کربلا ہے، کیونکہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا، کیونکہ حضور خود اس دن بیٹھ کے جب سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، حضور رویا کرتے تھے، یاد کیا کرتے اپنے حسین کے غم حسین میں، حضور کی آنکھیں بھیگی رہتی تھی۔ تو غم حسین میں ایک قطرہ بھی بہانا اور صدق دل سے بہانا، ان کے عشق و محبت میں بہانا عین عبادت ہے، کیونکہ بادشاہ تو حسین ہے کہ زمانے کا شاہ بھی ہے اور شاہوں کا شاہ بھی ہے، مالک مختار بھی ہے۔ پطرس آپ نے ایک نام سنا ہوگا، پطرس ایک فرشتے کا نام ہے، اس کو سزا ہو گئی تھی کسی بات پہ، تاریخ بتاوا کہ اس نے سزا ہو گئی، اور وہ اس کو کہا کہ آپ کے جو پر جڑے ہیں سزا کے طور پہ، یہ ایک ہی در سے آپ کو لٹائے جا سکتے ہیں پطرس۔ اس نے کہا جی کس در سے؟ اس نے کہا بی بی فاطمہ تو زہرا کے در سے، ایک شہزادہ ہے نہ حسین جس کا ذکر پورے عرش پہ ہوا ہے، یعنی کہ جو دنیا پہ حسین سے پیار کرے ہے، عرش پہ اللہ نے کہا کہ تم اس سے پیار کرو، اس کا ذکر کرو۔ وہ دیکھو حسین کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک خان وادہ، ایک نور مجسم ہے، وہاں سے آپ کو جو ہے نا خیرات ملے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اگر دے تو آپ کے پار آ سکتے ہیں۔ تو پطرس نے فرشتوں سے کہا کہ یار تم جو جاؤ ہو نیچے تو منے بھی لے چالو یار۔ تو پطرس حضرت فاطمہ تو زہرا کے دروازے کے باہر پڑا ہے، امام حسین بچے ہیں کھیل رہے ہیں، اور آپ جناب جو ہے نا پطرس علیہ السلام خوب پڑے ہیں۔ پوچھا بھی کس طرح پڑے؟ اس نے کہا جی میری ایک عرض ہے جناب، میں نے سزا ہوگی اور میرے پر جڑ گئے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ پھیرے تو پطرس کے پر آ گئے۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں جانور، انسان تو کیا، وہ لوگ، وہ مخلوق جس کی کہیں نہ سنی جاوے، جو سزا یافتہ بارگاہ الہی ہو اور اس کو بھی بخشش ملی تو جناب حسین کے در سے ملی۔ یہ وہ حسین۔ تو دوستو جب مٹی پہچان لی تو سید کی ایک اور خوبی بتا دوں کہ سید جہاں بھی جاوے گا، جت بھی جاوے گا، قبضہ مافیا نہیں ہوتا۔ سید یہ نہیں کہ جڑے جایا اور جڑے جا کے بیٹھ گیا اٹھ قبضہ کر لیا۔ تو لوگوں یہ میری بات کان کھول کے سن لو آج، اور یہ نوٹ کر لو اپنے پاس کہ سید جہاں جاوے ہے وہ جگہ اپنی، ویسے تو پوری کائنات ہی سید کی ملکیت ہے، لیکن وہ بظاہر شرعی تقاضے کے مطابق بھی اپنی جگہ خود خریدا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ کس کی ہے، جاؤ بلاؤ۔ تو بنو سعد کا وہ علاقہ تھا، اور وہاں سے جناب کچھ لوگ وہاں تھے، ان کو بلایا گیا، اور تاریخ بتاوا ہے کہ 60 درم کے اندر جو ہے اماؤنٹ کی کریکشن کر لی ہو اگر میری نالج کمزور ہو تو، برل جہاں میں نے پڑھا ہے وہ 60 درم ہے۔
آپ نے فرمایا کہ یہ ان کو دے دو اور یہ جگہ جو ہے یہ ہمیں دے دو. آپ نے پیسے دے کے وہ جگہ خرید لی. کیوں خرید لی؟ کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کا مقام یہی ہے، آپ کا روزہ یہاں بڑھنا ہے، گنج شہیداں ادھر بڑھنا ہے. تو سب معلوم تھا. ساری کہانی معرفت والوں کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے ازل بھی اور ابد بھی. یعنی کہ ابتدا عالم ارواح کا جلسہ ہے اور انتہا کربلا کا جلسہ ہے. آپ نے فرمایا بتی بجھا دیو، یہ وہ جلسہ ہے جو بتی بجھا کے، ایک جلسہ عالم ارواح تھا وہ بتیاں جڑا کے ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ بتی بجھا دیو، جس نے جانا ہے وہ جاؤ، آپ جا سکو ہو، امام کی طرف سے فل اجازت ہے. آپ نے جو جانا چاہے چلے جاؤ. خدا کی قسم میں اس سے ناراض نہ ہوں، میں اس پر راضی ہوں جو میرے ساتھ آیا. تو اصحاب حسین ٹکرے مار کے رونے لگے. آپ نے فرمایا کہ میں دیوا بجھا رہا ہوں، اگر کوئی میرا سامنا فیس نہیں کر سکتا، میرا چہرہ فیس نہیں کر سکتا، تو وہ ایسے چلے جائے. رونے لگے. اس نے کہا کیسے چھوڑ دیا آپ؟ یعنی کہ جو حسین سے آگہی رکھتے تھے نا، انہوں نے کہا نا سونے سب کچھ تیرے پہ قربان ہے. رات میں نے بات کری تھی ابو الفضل کی، جناب عباس علمدار کی. تو وہ وقت آن پہنچا اس جلسے کے بعد. آپ نے فرمایا بی بی زینب سے مشورہ لیا. اسلام میں دیکھو نا کہ ہمارے یہاں ایک کلچر ہے، ہریانوی کلچر، اس کے اندر دی بیٹی نے دبایا جائے، پریسڈ کیا جائے. بھائی دوستو، جن کے ہم پیروکار ہیں نا، اس کے اندر دی بیٹی کو پریسڈ نہیں کیا جاتا، دبایا نہیں جاتا. ان سے تو مشورہ لیا جاوے ہے، ان کو فیصلوں کے اندر جناب والا جو ہے نا رکھا جاوے ہے. اسلام جو ہمارا اسلام ہے وہ یہ بتاؤ. آپ نے بی بی زینب سے پوچھا، آپ نے کہا کہ بی بی یہ علم ہے ہمارے لشکر کا، تیرے سے مشورہ کرنا چاہوں کہ کس طرح دیا جائے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولا آپ بادشاہ ہیں، آپ امام ہیں، آپ جس کو چاہے دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں، میری بہن، میں آپ کی رضا آپ کی بھی لینا چاہوں ہوں، کیونکہ کس شخص کو تعینات کیا جائے جو بیبیوں کے خیموں پہ رہے. تو آپ نے کہا کہ کیوں نہ اپنی بوا کے بیٹا نے، یعنی یہ بوا کا بھی بڑا مقام ہے، پھپھی کا بیٹا نے جناب جو ہے نا پھپھی زاد جناب عباس نے دے دیا. تو جناب عباس اور پھر ان کے 3 بھائی اور بھی اس واقعے کے اندر شامل تھے. ام البنین ان کی ماں ہے، ویسے تو ان کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ ہے، جناب عباس کی بہن کا نام بھی، یا ماں کا والدہ کا نام بھی، رکنیت ان کی ام البنین ہے. تو انہوں نے کہا جی ان کو دے دیا جائے. آپ یقین جانیں کہ بی بی شہر بانو امام علی زین العابدین اور سکینہ ایک خیمے میں تشریف فرما ہے، اور دوسرے خیمے کے اندر جو ہے سیدہ لیلہ تشریف فرما ہے، اور علی اکبر اور سکینہ اور پھر ام رباب جناب اصغر ایک خیمے کے اندر تشریف فرما ہے. تو دوستو بڑے واقعات ہیں اس کے اندر کہ جناب صحابہ جا رہے ہیں اور 7 محرم الحرام کو آپ کا پانی بند کر دیا ظالموں نے. ابن زیاد، عبید ابن زیاد ہے جو اس طرف سے لیڈ کر رہے ہیں یزیدی لشکر سے، اور انہوں نے یہ جو نہر فرات ہے اس کا پانی بند کر دیا. اس نے دریائے فرات بھی کمے ہیں، اس کا
پانی بند کر دیا دوستو. جب اس کا پانی بند کر دیا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 9 محرم الحرام آ گیا، بچے بلک رہے ہیں، اور جناب جمع مردی کے ساتھ جناب صحابہ حسین اور ان کے جب مقابلے ہو رہے ہیں تو تاریخ تھوڑی سی ڈنڈی مارے ہیں ہمارے لوگ. اتنی شجاعت اور بہادری کے ساتھ جناب علی اکبر پوتائے علی المرتضیٰ جناب چلے ہیں نا کہ دشمن کے پڑکچھے اڑا دیے، جو سامنے آیا نا ٹوٹے ٹوٹے کر دیے. وہ ڈر کے جناب والا جو ہے نا انہوں نے کہا ان کا پانی بند کر دو، ان کا پانی بند کر دو، نہیں تو یہ لکو لے میں ہے. جناب علی اکبر جس وقت جناب جو ہے نا تلوار چلا رہے تھے نا تو گردنیں اڑ رہی تھی. یہ تاریخ میں نہیں بتاندے ہمارے کچھ مولوی، بس وہ مظلومیت کا ذکر کریں. نہیں بھائی، تاریخ یہ ہے کہ شہزادے کم تھے اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں جناب جو ہے نا وہ لشکر تھے بظاہر. تو امام حق نے یہ بتانا تھا کہ بظاہر جناب والا اسباب، بظاہر جو ہے نا غلبے کا نام جیت نہیں ہے. جیت ہے اپنے میسج کو سیو کر دینا، اپنے پیغام کو جناب والا جو ہے نا دینا. تو ایک ایک کر کے جناب والا جو ہے نا لوگ شہید ہو رہے تھے. تو ایک بات بڑی یاد آ گئی کہ علی اکبر اور بچوں کے منہ میں جناب حسین کریمین اپنی زبان ڈال رہے اور بچوں کی پیاس نہیں بجھ رہی. دیکھو اسلام یہ کہا ہے کہ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں شامل ہے جس میں جانور کا، پرندے کا شکار کرنا بھی حرام ہے. اور وہ مسلمان حافظ قرآن، اللہ اکبر کے نعرے مارنے والے، اللہ اکبر پڑھ کے حسین اور حسین کے لوگوں نے جناب والا وہ جو ہے شہید کر رہے ہیں. پتہ نہیں کس قسم کے گمراہ لعنتی لوگ تھے وہ. دیکھو بھائیوں بہنوں، بات بڑی سیدھی اور صاف صاف ہے کہ امام نے کہا کہ چلو یہ باز آ جائیں، ایک آخری کوشش کر لیں. آپ نے اپنے ننھے شہزادے 6 ماہ کی تاریخ کے اندر بچے کو اٹھایا اور آپ دریا کے کنارے کی طرف چلے اور کہا کہ ظالموں، اس مہینے میں تو پرندوں کو مارنا بھی ہے اور ویسے بھی جنگ کے اندر بچوں اور عورتوں کو نہیں مارا جاتا. اس ننھی جان کو جناب جو ہے نا جی پانی دے دو. تو وہ اتنے امام کی ہیبت سے کانپ رہے تھے کہ یقین جانو کہ وہ ڈرپوک، بزدل، ملعون، لعنتی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. ابن زیاد اگر حسین سے پانی دے دیا تو یہ تو اپنے پڑکچھے اڑا دے گا، یہ تو اپنے ٹوٹے ٹوٹے کر دے گا. یہ علی کا بیٹا پانی نہ دیو. ظالمہ نے سازش رچی، 3 منہ والا تیر جناب اصغر کے حلق میں مارا اور اتنا زور سے مارا کہ تاریخ لکھا ہے کہ اس تیر کا وزن امام اصغر سے 2 گنا زیادہ تھا. اور اتنا زور کی وہ تیر مارا کہ جناب علی اصغر کے گڑے سے وہ تیر نکلا اور امام حسین کے بازو میں گڑ گیا. اور بی بی جو 70 فٹ کے فاصلے پہ جو ہے نا دیکھ رہی تھی بیبیاں،
اور وہ بعد میں تاریخ میں روایت کرے ہیں کہ جب وہ تیر امام حسین کے جناب بازو میں لگا اور امام نے جب بازو اپنا یوں کرا تو جناب اصغر اس بازو اور تیر کے درمیان اس طرح لٹک رہے تھے جس طرح کہ مچھلی لٹکا ہے، جس طرح بازار میں مچھلی لٹکا دی جاوے، جس طرح بازار میں بکرا لٹکا دیا جاوے ہے، اس طریقے سے جناب وہ امام اصغر جو معصوم اصغر ہے وہ لٹک رہے تھے۔ تو دوستوں میں بات کر رہا تھا کہ وہ لٹک رہے تھے بکرے کی طرح، مچھلی کی طرح جو ہے وہ ننھا شہزادہ لٹک رہا تھا، اور خیموں سے دھاڑیں آ رہی تھی، خیموں سے چیخوں کی صدا آ رہی تھی، اور آپ نے اللہ کی رضا میں راضی ہوئے اور اپنے بچے کو لے کر جناب آپ واپس پہنچے۔ تو ایک جانثار ابو الفضل جناب عباس علمدار جو ہے وہ رہے۔ آپ نے دیکھا کہ چھوٹی 4 سال کی بچی سکینہ بنت حسین وہ مشکیزہ پڑا ہے، جو 6 تاریخ تک پانی آیا تھا اس مشکیزے خالی کو چوس رہی ہے بچی۔ آپ نے فرمایا کہ امام مجھے لڑائی کی اجازت دو، فرمایا کہ نہیں تو علمبردار ہے، علمبردار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا میں بچوں کی جناب والا جو ہے نا پیاس نہیں دیکھ سکتا، میں نے اجازت دیو کہ میں پانی لے آؤں۔ آپ نے سکینہ کا مشکیزہ لیا جس کو سکینہ کے منہ لگے ہوئے تھے، آپ نے وہ جس وقت مشکیزہ لیا اور اپنے گلے کے اندر جناب وہ رسی بنا کے جس طرح ڈول نہیں ہوتا اس طرح آگے آپ نے ڈال لیا، اور آپ کے ایک ہاتھ میں علم ہے حسینی لشکر کا اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور آپ نے ذوالجناح جس کے آج آپ تاجیہ دیکھو اس وفا شعار گھوڑی کا نام تھا، آپ نے اس کو کہا کہ ذوالجناح چل، مجھے حسین نے، میرے آقا نے، امام نے آج تک جو کام کہا ہے میں نے پورا کیا ہے، آج میری لاج رکھنا، آج میری عزت رکھ لے اور چل۔ تاریخ بتاوے ہے کہ جس طریقے سے جناب شیر بڑے ہے، جس طرح آپ کے قدم مبارک رکھے گئے اور دشمن ڈر ڈر کے پیچھے، اس نے کہا یہ نیزہ مارے گا، یہ ہم نے لکوں لے گا، یہ پھوڑ دے گا سب کچھ، یہ کچھ بھی کو نہیں چھوڑا ہے۔ ڈر گئے، سازش تیار کر لی، انہیں کہا یوں نہیں، اس نے پانی بھرنا دیو، جس ٹائم یہ واپس مڑے گا نا اس ٹائم اس کے اوپر حملہ کریں گے، مردہ پہ اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو بھائیو آپ نے مشکیزہ بھریا، بی بی سکینہ علیہ السلام کا مشکیزہ بھر کے اپنے گڑے کے اندر لٹکا لیا آپ، اور آپ نے نہر کے اندر اپنے دونوں ہاتھ ڈالے اور پانی کو یوں جناب والا دیکھا اور پانی پینے کا ارادہ فرمایا، اور پھر یاد آیا کہ میں کس طرح پانی پی لوں، بھی تو سکینہ پیاسی ہے۔ آپ نے پانی گرا دیا، پانی گرا کے آپ اٹھے اور ذوالجناح کو پھر ایک مرتبہ کان میں کہا کہ ذوالجناح مجھے خیموں تک پہنچا دے، آج تیری وفا اور میری وفا کا امتحان ہے۔ دوستو جس وقت آپ چلے تو ظالموں نے پیچھے سے جناب والا جو ہے نا تیروں کی برسات کر دی، سینکڑوں تیر مارے۔ جب تیر مارے دیکھے کہ جناب غازی عباس علمدار جناب جو ہے زخمی ہو گئے، تو پھر 100 تیروں کو جناب والا سائیڈوں سے وار کیا، اور پھر تلوار اور گرج لے کے جناب جو ہے نا دوڑے اور عباس کا ایک موڈا اتار دیا، یہاں سے
ادھر تلوار ماری اور یہ موڈا اتار دیا، یہ نیچے گر گیا، پھر دوسری طرف جناب والا تلوار ماری اور یہ گر گیا۔ تیر مارے، امام کہ جان نثار نے منہ سے تیر نکالنے کی کوشش کری، اپنی کچھا سے پھنسانے کی کوشش کری اور کوشش کری کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے، مشکیزہ سکینہ پہنچ جائے، لیکن ظالموں نے وہ بھی جناب والا جو ہے نا جی توڑ دی اور وہ مشکیزہ نیچے گر گیا، پانی گر گیا۔ تو عباس رویا، ہائے سکینہ، خدا گواہ ہے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن ظالم آن پہنچا ہے۔ اور پھر ایک ظالم نے پیچھے سے وہ گرج ماریا اور آپ ذوالجناح سے نیچے خاک شفا جس کو کہتے ہیں اس کربل کی مٹی پہ آ گرے اور آپ نے چیخ ماری کہ لبیک یا امام، سلام یا امام۔ میرے اندر جو کچھ تھا میں نے تن من اپنا سب کچھ آپ پہ اور اہل بیت پہ وار دیا، امام میرا آخری سلام۔ امام دوڑے بھاگے، دیکھا سینے سے لگایا اور جناب عباس نہ تھے۔ اب اکیلا امام اور لوگ ہیں کہ ان کو مصلحت سے کام لینا چاہیے تھا۔ ارے بھائی مصلحت کیا تھی، بات تو نبی کے دین کی تھی، کلمے کی تھی۔ اب اکیلے تن و تنہا آپ فرمایا کہ زینب سلام اللہ علیہا کہ زینب اب وہ لوا گئی اے بہن میری گھڑی و جان کی۔ آپ نے کہا کہ میری جان کی گھڑی آ گئی، تو علی کی بیٹی ہے، شجاعت اور بہادری کا دامن مت چھوڑنا، صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ یہ سارے خیمے، یہ ساری اولاد اور یہ میرا علی زین العابدین جو کہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے 17 سال عمر، کہیں 16 سال، 12 سال، 3-4 روایتیں ہیں مختلف، یہ آپ کے حوالے ہے۔ اور میرا معاملہ اور آپ کا معاملہ اب رب کے سپرد ہے، اور بہن میں جا رہا ہوں۔ امام بڑے ہیں اور ظالم آگے بڑے ہیں، تو امام کا جب انہوں نے تلواروں سے لڑائی لڑی تو گاجر موڑی کی طرح کٹے ہیں ملعون، اور امام سے اتنے وہ ڈر گئے، خائف آ گئے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، پیچھے چھپ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو جو عباس کے ساتھ کیا تھا۔ تو انہوں نے تیروں والی جو ہے 3 سائیڈوں سے، فرنٹ سے، دائیں سے، بائیں سے تیروں والی پارٹیاں لگا دی ہیں۔ اور بھائیوں بہنوں انہوں نے تیروں کی جو ہے بوچھاڑ کر دی ہے، اور امام غم سے نڈھال۔ اتنے تیر امام کے لاشے میں لگے ہیں، اتنے تیر لگے ہیں کہ جب آپ گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں نا تو آپ کا تن زمین پہ نہیں لگا، تیر زمین میں گڑ گئے، آپ ہوا میں۔ تو اس وقت ایک ملعون شمر حور کا واقعہ بیچ میں رہ گیا، پھر کسی وقت آپ نے بیان کروں گا۔ وہ آیا اور وہ ملعون جب امام کا سر قلم کر رہا تھا، سر تن سے جدا کر رہا تھا، خیمے سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھی، جس نے یہ واقعہ
ہم تک پہنچایا، جس نے جناب والا شام میں خطبے دیے، جس نے جناب والا یزید کے محل میں خطبے دیے، جس نے اسلام کو زندہ کیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے نا، یہ امام حسین کا احسان ہے، اور امام حسین کے اوپر اگر کسی کا احسان ہے، یعنی کہ نبوت کے وارث پر اگر کسی کا احسان ہے تو ابھی بھی زینب بنت علی ہے کرم اللہ وجہ، کہ انہوں نے اس سچ کو، اس حق کو، وہ اس کی راوی ہیں اس واقعے کی، انہوں نے اس کو بیان کریا، اور یہ واقعہ ہم تک تاریخ کے ذریعے جناب والا جو ہے پہنچا ہے۔ تو دوستو، وہ سر جب کاٹ رہا تھا تو تاریخ بتاوا ہے کہ اس وقت میرا حسین، میرا آقا، میرا امام اللہ کے ہاں اپنی پیشانی لگائی ہوئی تھی اور سجدہ کر رہا تھا کہ اے میرے رب، میں تیری رضا میں راضی ہوں، اے میرے رب میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، میں نے صبر و شکر کے ساتھ تیرے دین کی حرمت کے لیے جناب والا اپنا نذرانہ پیش کر دیا ہے، اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تیرے پہ بہت راضی ہوں۔ تو آپ یہ تھے، اور انہوں نے جناب جو ہے سر لے کے اور نیزے کے اوپر ظالموں نے ٹانگ دیا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ جب سر اور دھڑ الگ الگ ہوں تو روح تو نکل جاتی ہے نا۔ تو شہید تو زندہ ہوتے ہیں، لیکن ایسا شہید نہیں آپ نے دیکھا کائنات کے اندر کہ سر دھڑ سے الگ ہے، اور آپ جناب جو ہے آوازیں آ رہی ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرمایا کہ اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فیصل بھائی آئے ہیں جی۔ تو وہ جناب جو ہے آگے تو آواز قرآن بول رہا ہے، قرآن تلاوت کر رہا ہے میرے حسین کی، قرآن بولا، یعنی کہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی میرا کا قرآن ہے، اور ایک آپ نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، حسین میں حسین سے ہوں، قرآن بول لیا ہے جی۔ اور وہ قرآن اتنا بولیا کہ آپ وہ قرآن بولا، اور پھر جناب جو ہے نا تلاوت ہوتی رہی۔ اس کے بعد کا معاملہ شام غریباں کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ شام غریباں کیا ہے، کنسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے میرے ہریانوی بھائیوں کا، ہریانوی نسل کا، کیونکہ ان کی مدر لینگویج میں بتایا جائے تو وہ گھنا اچھا ہے۔ تو کنسیپٹ یہ تھا کہ شام غریباں کا کہ وہ جناب سارے خیمے انہوں نے جناب جو ہے نا جی جلا دیے، یعنی کہ اتنی دکھ اور غربت والی وہ 10 محرم کی شام ہے، اور خیمے جلا دیے، اور صاحبزادے اور صاحبزادیوں کو اور علی کے خاندان کو، نبی کے خاندان کو جو ہے قیدی کر لیا ہے، اور
بازاروں میں جو ہے وہ اس طرح کر کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، پیچھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے زنجیریں ڈال دی ہیں، جناب علی امام زین العابدین بیمار کے بھی پیروں میں بیڑیاں انہوں نے لگا دی ہیں، اور ظالموں نے کہا کہ ان کو لے چلو اور یہ باغی ہیں، باغی اسلام ہے۔ واہ واہ تمہاری سوچ پہ۔ اور آج بھی کچھ لوگ ان کے پیروکار ہیں جو اس طرح کی باتیں کریں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی۔ ارے بھائی لڑائی تھی نہیں، معاملہ حق کا تھا۔ آپ کو لے کے جا رہے ہیں، خیمے جڑا دیے ہیں، لاشیں پڑے ہیں۔ آج کربلا کے مقام پہ آپ جاؤ تو گنج شہیداں جہاں پہ وہ ساری قبوریں پڑی جن کے امام نے پہلے پیسے بھر دیے تھے، جو امام کی ذاتی جگہ تھی، جو امام نے خرید لی تھی، وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جب ان کو لے جایا جا رہا نا تو یقین جانیے کہ جب لاشا پڑا ہے، سر نہیں ہے، لاشا پڑا ہوا ہے، لاشا پڑا ہوا ہے، سر نہیں ہے، تو بی بی زینب کے اس طریقے سے ہاتھ بندھے ہیں اور آپ اوپر سے دھاڑ دڑی سے جو ہے نا گری ہے۔ ہائے او میرے ویرن، ہائے او میرے بیرے، ہائے میرے بھائی، میں کس نے پکاروں گی؟ کون میرا سر پہ ہاتھ رکھے گا؟ کون میری چادر کجے گا؟ بی بی زینب، بی بی شہر بنو، بی بی لیلا، بی بی رحباب سلام اللہ علیہ، خان وادیاں جب لے کے جا رہے ہیں کوفے کے بازاروں کے اندر، یار سروں سے دوپٹے چھین لیے تم نے نبی کے شہزادیوں پر، نبی زادیوں کے ساتھ یہ ظلم، اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ چند باغی ہیں، لوگوں دیکھو، لوگوں دیکھ لو، یہ میں باغی ہیں جس نے جناب والا خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کری۔ کیا بات۔ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ شام کا ایک مقام ہے اور گڑی کے اندر سے جناب والا جو ہے نا آپ کو لے کے جا رہا ہے، تو ایک بوڑھی سی مائی آئی، ایک بوڑھی مائی آئی، اور اس نے نظر اس کی کمزور ہے، اور اس نے پوچھا کہ یہ باغی کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ مدینہ کے کچھ باغی ہیں جی۔ اس نے کہا مدینہ کے باغی؟ مدینہ میں تو میں بھی رہ کے آئی ہوں، اور مدینے میں نبی کی بیٹی کے گھر خادمہ رہی ہوں، تو کیا تم او باغی ہو، کیا تم فاطمہ کو جانتے ہو؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں جی میں اسی فاطمہ کی بیٹی ہوں، میرا نام زینب ہے۔ تو اس بوڑھی مائی کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگی کہ ٹھہرو ٹھہرو، اگر میں نے تھوڑا سا مہلت دیو اے ظالمو۔ ابن زیاد اور اس کی فوج جب لے کے جا رہی ہے، اس نے فرمایا کہ اے ظالمو 1 منٹ ٹھہرو، میں نے تھوڑی سی اجازت دے دو۔ وہ گھر گئی اور وہ اپنے سکورے کے اندر، جس نے ہم کولا کا وہاں پیالہ کا وہاں مٹی کا، اور اس کے اندر پانی گال کے وہ لے کے آئی، اور اس نے کہا کہ یہ پانی پیو۔ وہ تھوڑا تھوڑا انہوں نے جناب جو ہے ان سے وہ پانی پیا، اور پوچھا سپاہیاں نے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے پروردگار کی، یہی نبی کا خاندان ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا تھا کہ اے مائی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری آل اولاد تیرے دروازے پر لائے جائے گی، اور وہ غموں سے نڈال ہوگی، پیاس میں ہوگی، تو اگر وہ تیری زندگی میں تیرے دروازے پر آئیں تو ان کو پانی ضرور پلانا۔ تو میں نے یہ جناب فاطمہ تو الزہرا سے وعدہ کرا تھا کہ ہاں اگر میری زندگی میں آئے تو میں انہیں پانی پلاؤں گی۔ تو اس وقت کچھ لوگ جناب والا جو ہے نا شام کے، انہوں نے کہا اوہ ہو یہ ظلم ہوا ہے، انہوں نے رونا پیٹنا شروع کریا، یا کیا ہو گیا؟ تو دوستو یہ ہے وہ شام غریباں۔ پھر حسین کے دربار میں لے گئے، امام کا سر ہے، اور امام کے سر کے ہونٹوں کے اوپر ظالم چھڑیاں مار کے کہہ رہا ہے کہ بول کون بادشاہ ہے، بول کہ کون بادشاہ ہے، کون حاکم ہے۔ تو یہ ظلم کرے، اور پھر کچھ نے مشورہ دیا کہ یہ جو باقی بچے ہیں ان کو بھی قتل کروا دو۔ تو 1-2 لوگ جب بڑے ہیں، بی بی زینب نے تلوار نکالی ہے اور فرمایا کہ خبردار اگر کوئی آگے بڑھا تو یہ کربلا نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ زینب بنت علی ہے۔ وہ کربلا کا معاملہ اور تھا، وہاں ہمیں صبر کا حکم تھا،
یہاں میں صبر کا حکم نہیں ہے، کوئی بھی میرے سامنے آیا نا پڑکچھے اڑا دوں گی، خبردار ڈٹ جو رہے۔ تو یہ وہ مقام ہے اسلام میں خواتین کا، جس کی بدولت یہ جناب ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ بی بی نے جب کہا نا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، بنت علی، ڈر گئے سب، سمجھ آ گئی انہیں کہ نہیں۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، پھر آپ نے ہر جگہ خطبہ دیا اور بتایا کہ یہ جناب والا جو ہے نا ظلم ہوا ہے، اور اس سے بڑا ایک اور بھی ظلم تھا کہ جب انہوں نے فتح کر لیا مدینہ کے اندر، انہوں نے گھوڑے باندھے، مکے کے اندر گھوڑے باندھے، اور اتنے ظلم و تشدد کرے ہیں کہ مدینہ کی اور مکے کی عورتوں کو سپاہیوں کے لیے جائز قرار دے دیا تھا کہ جو کرنا ہے کرو۔ 3 دن تک جشن مناندے رہی، اور پھر بھی کہاں ہے کہ لوگ انہیں ملعون نہ کہو، لعنت بے شمار نہ کہو۔ تو بھائیو، میری آپ لوگوں سے بڑی التجا ہے، آپ بخاری شریف کی کتابیں پڑھو، امام مالک موطا پڑھو، آپ ترمذی شریف پڑھو، آپ سیرت نبی کی کتابیں پڑھو، آپ اہل بیت کی کتابیں پڑھو، آپ داتا صاحب کی کشف المجوب پڑھو، آپ غنیمت الطالبین پڑھو، آپ جناب والا جو ہے سرکار دو عالم کی اہل بیت پر لکھی گئی کتابیں پڑھو، تو پھر آپ کو جو ہے نا دین کی سمجھ آئے گی، اور سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل نہ کرو۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ بس وہی بابا گرو نانک کے شعر کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ مہا گرو حسین ہے، اور گرو نہ کو، ایسے جاں قربان کی جو سنے سو رو۔ تو غم حسین میں آنسو بہانا، رونا اور ان کو یاد کرنا، یہ ایمان کو حرارت بخشے ہے۔ تو اسلام کے ہر واقعے کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہ سب سے بڑا افضل واقعہ ہے، اور اس 10 محرم کی بڑی فضیلت ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی معافی ہوئی تو 10 محرم کو، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی معافی ہوئی۔ حضرت یونس کو مچھلی کی پیٹ سے نکالا گیا تو 10 محرم کو، نوح کی کشتی طوفان نوح سے نکلی تو 10 محرم کو۔ تو یہ 10 محرم الحرام اتنی جناب ہے کہ جب میزان لگے گا، قیامت آئے گی، تو وہ دن بھی 10 محرم کا ہوگا، اور بروز جمعہ ہوگا، اور آج بھی جمعہ ہے۔ سارے دوستان جناب جو ہے نا جی، میری طرف سے جناب جمعہ مبارک ہو، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر و شکر والوں کے ساتھ اٹھائے، اور ہماری زندگیوں میں بھی صبر و شکر آ جائے، اور ہم جو دنیا کی جو دوڑ ہے اس کو جناب والا حسین کے پیمانے میں پرکھیں، اور پھر ہم اپنی زندگیوں کا نصب العین حسینیت پر بنائیں، اور حسینیت کا پرچار کریں۔ حسینیت کا پرچار ہی نبوت کا پرچار ہے، اور حسینیت کا پرچار ہی انسانیت کا پرچار ہے، کہ اتنا بڑا درس دے گئے ہیں کہ لڑنا نہیں ہے، اپنی بات منوانی ہے، لیکن جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر مجبوری ہے، یعنی مجبوری میں جو ہے آپ نے کہا کہ جب مجبوری کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کے روک دیو، یہ جناب والا اس نے برا بلا کہہ کے روک دو، یا پھر دل میں برا جانا، تو ایمان کا اول درجہ جو امام حسین نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے روکا۔ تو بھائیو، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں 2 نفلوں کا
جو ہے نا نذرانہ پیش کرو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، 2 نفل پڑھو اور اس کا اصال ثوابی بھی زینب سلام اللہ علیہ کو کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جناب ہدیہ درود و سلام بھیجو۔ تو بس یہی ہے، یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اللہ حافظ دوستو۔ جن دوستوں کی فرمائش تھی کہ کچھ روشنی ڈالی جائے واقعہ کربلا، جتنا مجھے علم تھا تھوڑا بہت اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، تو میں آپ سے پیشگی معافی چاہوں ہوں۔ تو اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے بھائیو۔